بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی پوائنٹ پی کے میں خوش آمدید کی کہانی ایک بیان سفر کے بارے میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر کہانی پسند آتی ہے تو کہانی پوائنٹ پی کے کو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ایک بیان سفر کے بعد عنبر ملک کے سندھ میں پہنچ گیا تھا۔ آخر اسے وہ قافلہ بھی مل گیا جو سندھ کے ریگستانوں سے ہوتا ہوا موہنجو دڑو جا رہا تھا۔ 6 روز اور 6 راتوں کے سفر کے بعد وہ موہنجو دڑو کے عظیم الشان شہر پہنچ گیا۔ وہ موہنجو دڑو شہر کی صفائی، گلیوں اور بازاروں اور مکانوں کی طرز و تعمیر اور لوگوں کی خوشحالی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ 1000 برس کے دوران وہ زندگی میں پہلی بار ایک ایسا شہر دیکھ رہا تھا جس کے لوگ خوشحال تھے، جہاں مکانوں کی تعمیر کے لیے پکی ہوئی اینٹیں استعمال ہوتی تھیں، جس کی گلیوں میں اینٹوں کے فرش لگے ہوئے تھے، جہاں گندے پانی کے نکاس کا نہایت اعلیٰ بندوبست تھا۔ مصر کے فرعونوں کے زمانے میں بھی وہاں کے شہروں میں ہر طرف گندگی پھیلی رہتی تھی اور جگہ جگہ گندے پانی کے جوہڑ بنے ہوئے تھے۔ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر جاتے، لیکن موہنجو دڑو شہر میں اسے کہیں بھی گندے پانی کا ایک بھی جوہڑ نظر نہ آیا۔ دکانیں سجی ہوئی تھیں، عورتیں، بچے، جوان چیزیں خرید رہے تھے۔ ان کے کپڑے صاف ستھرے تھے، ان کے چہروں پر رونق تھی۔ کھیتوں میں کپاس کی فصل حیرت انگیز حد تک لہلا رہی تھی۔ ایسی کپاس اس نے مصر میں کبھی نہ دیکھی۔ عنبر ایک کاروان سرائے میں آ گیا۔ یہ کاروان سرائے بڑی صاف ستھری تھی۔ اس کے مالک نے عنبر کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا اور اسے اس کے کمرہ دکھایا۔ آنے کے وقت مالک سے پوچھا، کیا آپ لوگ دیوتا آمون کی پوجا کرتے ہیں؟ ہاں، مگر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں شہر میں اجنبی ہوں، میں ملک مصر سے آ رہا ہوں۔ دیوتا تمہیں خوش رکھیں، موہنجو دڑو میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں حکومت کس بادشاہ کی ہے اے نوجوان تاجر؟ یہاں شہزادہ ارزنگ کی حکومت ہے۔ وہ ہمارے مرے ہوئے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ارزنگ بڑا نیک اور پرہیزگار شہزادہ تھا۔ اسے اپنی رعایا سے محبت تھی۔ کیا اس کی والدہ ملکہ زندہ ہے؟ نہیں، ملکہ بھی مر چکی ہے۔ شہزادے کی پرورش اس کی خالہ نے کی تھی۔ اب بھی وہی اس کے ساتھ حکومت کے کاموں میں مدد دیتی ہے۔ مندر کے بڑے بڑے پجاری کا رتبہ کیا ہے؟ وہ شہزادے کا روحانی باپ ہے۔ اس کے مشورے سے شہزادہ حکومت کا کام چلاتا ہے۔ عنبر سمجھ گیا کہ یہاں عملی طور پر پجاریوں کی حکومت ہے، اور چونکہ پجاری بڑے پارسا اور نیک ہیں، اس لیے موہنجو دڑو ایک خوشحال اور پاکیزہ شہر ہے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بازار میں سے ایک جلوس گزرا۔ عنبر اسے دیکھنے لگا۔ یہ جلوس ایک جنازہ تھا۔ معلوم ہوا کہ شہر کا ایک امیر اور بوڑھا تاجر مر گیا ہے۔ لوگ اسے جلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تاجر کے جنازے کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، جسے تاجر کے رشتہ دار زبردستی کھینچے لیے جا رہے تھے۔ عنبر بڑا حیران ہوا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے مالک سے پوچھا، کیا یہ لوگ اس لڑکی کو کیوں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں؟ کاروان سرائے کے مالک نے گہرا سانس بھر کر کہا، اے نوجوان، یہاں ایک قبیلہ آریاؤں کا آباد ہے۔ اس قبیلے کے لوگ اپنی عورتوں خاوندوں کے ساتھ ہی آگ میں جلا دیتے ہیں۔ یہ جو بوڑھا تاجر مرا ہے، اس نے ملک انطاکیہ کی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی۔ شادی کے 6 روز یہ مر گیا۔ اب اس کے رشتہ دار لڑکی کو زبردستی خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن وہ تو جلنا نہیں چاہتی، پھر اس کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کے مذہب میں لکھا ہے کہ بیوی چاہے پسند کرے یا نہ کرے، اسے ہر حالت میں اسے مرے ہوئے خاوند کے ساتھ جل کر مر جانا ہوگا۔ کیا اس ظلم کو یہاں کا شہزادہ ارزنگ ختم نہیں کر سکتا؟ شہزادہ ارزنگ کسی قبیلے کے مذہب میں دخل نہیں دیتا۔ یہاں ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے انداز میں رسومات ادا کرنے کی پوری آزادی ہے۔ عنبر کو اس نوجوان لڑکی پر بڑا ترس آیا۔ بوڑھے مردہ تاجر کے ظالم رشتہ داروں نے لڑکی کو رسیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ اسے زبردستی کھینچے لیے جا رہے تھے۔ لڑکی بہت زبردست رو رہی تھی، شور مچا رہی تھی، لوگوں سے مدد کی دہائی دے رہی تھی، مگر کوئی اس کی آواز پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ ہر شخص اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ وہاں کسی کے مذہب کا کوئی کسی میں دخل نہیں ہوتا۔ اچانک عنبر نے فیصلہ کر لیا، وہ ہر قیمت پر اس نوجوان لڑکی کو ان ظالموں سے بچا کر لے جائے گا جو اسے مردہ احمق بوڑھے تاجر کی لاش کے ساتھ آگ میں جلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس کا ذکر اس نے کاروان سرائے کے مالک سے نہ کیا۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ آیا کہ یہاں کے لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی کے مذہب معلومات میں دخل دیا جائے۔
پھر بھی اسے یقین تھا کہ شہر کے ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ اس بے گناہ لڑکی کو زندہ آگ میں جلانے کی بجائے اسے بچایا جائے۔ اس اعتبار سے امبر کو بہت جلد عوام کی ہمدردی حاصل ہو سکتی تھی۔ اس نے کاروان سرائے کے مالک سے کہا، میں ابھی آیا۔ ارے میاں، تم کہاں جا رہے ہو؟ امبر نے کہا، میں اس ملک میں عورت کو خاوند کے ساتھ زندہ جلانے کا تماشا دیکھنے جا رہا ہوں۔ اچھا ضرور جاؤ۔ یہ تماشا تم نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی معاملے میں دخل دینے کی کوشش نہ کرنا۔ تم فکر نہ کرو، میں کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ امبر کاروان سرائے سے اٹھ کر بوڑھے تاجر کے جنازے کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ جنازہ شہر کی بازاروں اور گلیوں سے ہوتا ہوا شہر سے باہر ایک میدان میں پہنچ کر رک گیا، جہاں لکڑیوں کے ایک چتا پہلے سے تیار کر دی گئی تھی اور پجاری کے بیٹے منتر پڑھ رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے۔ جنازے کو دیکھ کر وہ زور زور سے ڈھول بجانے لگے۔ لڑکی کے رونے کی آواز ڈھول کی آواز سے دب کر رہ گئی۔ جنازہ چتا کے پاس رکھ دیا گیا، پجاری منتر پڑھنے لگے اور لڑکی کو چتا کے پاس ہی لکڑی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ جنازے میں جتنے لوگ شامل تھے وہ ایک کے لڑکی کے پاس جا کر اس کا سر کا ایک بال نوچتے اور آگے چل دیتے۔ یہ بھی ایک رسم تھی جو ادا کی جا رہی تھی۔ امبر بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جب وہ لڑکی کے پاس پہنچا تو اس کے سر کا بال نوچنے کے لیے اس کی طرف جھکا اور کان میں کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ لڑکی روتے روتے ایک دم رک گئی اور اس نے بڑے غور سے امبر کی طرف دیکھا۔ امبر کی آنکھوں میں ایک ایسی دیوتاؤں کی ایسی چمک پیدا ہو گئی تھی کہ لڑکی کو فوراً یقین آ گیا کہ یہ نوجوان اسے بچا لے گا۔ مگر کیسے؟ یہ سوچ کر لڑکی پھر رونے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید نوجوان نے اسے خوش کرنے کے لیے ایسا کہا ہے۔ امبر نے لڑکی کا بال نوچا اور آگے نکل گیا۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ لڑکی کو کیسے بچایا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں بلتیس کی بہن کا خیال آیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مصیبت کے وقت اس کی ضرور مدد کرے گی۔ خیال کے ساتھ ہی امبر ان لوگوں سے الگ ہٹ گیا۔ وہ ذرا دور جا کر ایک ویران سی پہاڑی ٹیلے کی اوٹ میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے دل ہی دل میں ایک دعا پڑھی اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، اے بلتیس کی بہن، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تو میری آواز سن رہی ہے تو میری مدد کو آ اور اپنا وعدہ پورا کر۔ تو نے مجھے کہا تھا اگر مصیبت کے وقت تو میں پکاروں گا تو میری مدد ضرور کرے گی۔ پہلی آواز پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چوتھی پکار پر پہاڑی پر ایک لرزہ سا طاری ہوا اور بلتیس کی بہن ایک دیوی کی شکل میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی، جانتی ہوں تم نے مجھے کس لیے بلایا ہے، اور اگر ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی نہ آتی۔ اگر تجھے یہ سب کچھ معلوم ہے تو پھر اس معصوم لڑکی کو ان ظالموں سے بچا۔ یہ لوگ اس بے گناہ کو آگ میں زندہ جلا رہے ہیں۔ میں ضرور اس کی مدد کروں گی، مگر مدد کیسے کروں گی؟ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے مذہب میں دخل دیا گیا۔ دیوی ہنس پڑی، تم بڑے بولے ہو، تم سمجھتے ہو کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ جسے تم نہیں جانتے، تم وہاں چتا کے قریب چل کر کھڑے ہو جاؤ اور تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر بلتیس کی بہن غائب ہو گئی۔ امبر وہاں سے چل کر ایک بار پھر چتا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی اور لاش کے جلانے کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ لڑکی کو چتا کی بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ زنجیروں سے کس کر باندھ دیا گیا تھا، وہ بھاگ نہ جائے اور پوری طرح جل کر بھسم ہو جائے۔ بروقت منتر پڑھ رہے تھے، پجاریوں کے غلام زور زور سے ڈھول تاشے پیٹ رہے تھے۔ لڑکی زور زور سے چیخیں مار رہی تھی اور بین کر رہی تھی، مگر اس کی چیخوں کی آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اب چتا میں گھی ڈالا جا رہا تھا۔ لاش کو چتا پر رکھ دیا گیا۔ جب گھی میں ساری لکڑیاں تر ہو گئی تو ایک پجاری دو پتھر لے کر چتا کو آگ لگانے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے دونوں پتھروں کو رگڑا۔ چنگاری نکلی مگر لکڑیوں کو آگ نہ لگی۔ اس نے کئی مرتبہ ایسا ہی کیا، مگر ہر بار لکڑیاں آگ پکڑنے سے انکار کر دیتی۔ پجاری بکھلا گیا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے دوسرے پجاریوں کو بھی بلا لیا۔ اب ساری لکڑیوں کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لکڑیاں گیلے لوہے کے لٹ بن گئی تھیں۔ کیا مجال کہ ان پر آگ کا ذرا برابر بھی اثر ہو۔ سب سے زیادہ حیرانی اور خوشی بے گناہ لڑکی کو ہو رہی تھی۔ وہ جو کچھ دیکھ رہی تھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے سنہری بالوں والے نوجوان نے اس کے سر کا بال نوچتے ہوئے کیا کہا تھا، تو کیا وہ بچ جائے گی؟ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تھے اور وہ انتہائی تعجب کے ساتھ پجاریوں کو آگ جلانے میں ناکام ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ایک پجاری نے زور زور سے کوئی منتر پڑھے اور کہا، دیوتا ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں،
لاش کو یہیں رکھا جائے، اسے کل آگ کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ لڑکی کو بھی اسی جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا رہنے دیا جائے گا۔ باقی لوگوں کے پجاریوں کی بات پر کہہ کر سارے لوگ تاجر کی لاش اور لڑکی کو وہیں چتا پر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اس جگہ صرف 4 آدمی پہرا دینے کے لیے رہ گئے۔ امبر ایک جگہ کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر بلتیس کی بہن کو ایک بار پھر بلایا اور پوچھا، اب کیا ہوگا؟ یہ لڑکی اگلے روز کیسے بچ سکے گی؟ بلتیس کی بہن نے کہا، یہ کام اب تمہیں کرنا ہوگا۔ میں جو کچھ کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا، اب باقی تمہارا فرض ہے، تم کرو، دیوتا نگہبان ہوں۔ اور اتنا کہہ کر بلتیس کی بہن غائب ہو گئی۔ امبر وہاں اکیلا رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دیوی یہاں مجبور ہے، اگر وہ کچھ کر سکتی تو ضرور اس کی مدد کرتی۔ بہرحال امبر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو اکیلا ہی مقابلہ کر کے بچا لے جائے گا۔ وہ کاروان سرائے میں آ گیا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھا غور کرتا رہا کس طریقے سے عمل کیا جائے، اور شام ہو گئی، پھر رات بھی ہو گئی اور شہر میں کہیں کہیں مشعلیں جل اٹھیں۔ امبر چپکے سے صحرا سے باہر نکلا اور اس میدان میں آ گیا جہاں چتا پر ایک لاش اور ایک زندہ لڑکی زنجیروں میں جکڑی ہوئی پڑی تھی۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور جائزہ لینے لگا، پہرے دار پجاری کیا کر رہے ہیں؟ یہ چاروں پہرے دار بڑے ہٹے کٹے تھے اور ننگی تلواروں ہاتھ میں لیے چتا کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ لڑکی بیچاری انتہائی بے بسی کی حالت میں چتا پر لیٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ امبر کو اس پر بے حد ترس آیا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک ترکیب سوچی اور درخت کی اوٹ میں سے نکل کر چتا کے پاس آ کر رک گیا۔ پہرے دار پجاریوں نے اس کی طرف دیکھا۔ مشعل کی روشنی میں اس کی سرخ آنکھیں اور انگاروں کی مانند دہک رہی تھی۔ بڑے پجاری نے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ امبر نے کہا، میں اس لڑکی کو بچانے آیا ہوں۔ یہ بات بالکل صاف ہی کہہ دی تھی۔ پجاری غصے میں سرخ ہو گئے۔ بڑے پجاری نے تلوار والا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو گردن کاٹ کر پھینک دوں گا۔ لڑکی نے گردن موڑ کر دیکھا۔ مشعل کی روشنی میں اس نے نوجوان کو پہچان لیا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں افسوس بھی ہوا کہ اجنبی اس نوجوان کو پجاری تلوار مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ امبر نے مسکرا کر کہا، شاید تم لوگوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ میں سے جس کسی نے بھی تلوار اٹھائی وہ اپنی ہی تلوار سے قتل ہو جائے گا۔ بڑے پجاری نے کہا لگایا اور گرج کر کہا، اے کمینے ڈاکو، تو اپنے آپ کو جادوگر سمجھتا ہے، میرا بار بچا۔ اس کے ساتھ ہی پجاری نے تلوار والا ہاتھ امبر کی گردن پر بڑے زور سے مارا۔ تلوار پجاری کے ہاتھ سے ٹوٹ کر فضا میں بلند ہوئی اور پھر آندھی ایسی تیزی کے ساتھ آ کر پجاری کے سینے میں پبست ہو گئی۔ پجاری نے ایک بھیانک چیخ ماری اور خون میں لت پت زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ چتا پر لیٹی ہوئی لڑکی حیرت میں ڈوب کر نوجوان کو دیکھنے لگی۔ دوسرے پجاریوں کی آنکھوں میں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے اپنی اپنی تلواریں پھینکی اور وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ امبر لپک کر چتا کی طرف گیا اور اس نے فوراً اس کی زنجیریں کھولی۔ لڑکی خوف زدہ سی اپنے پجاریوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کوئی بہت بڑا جادوگر خیال کر رہی تھی جو جس وقت چاہے دوسرے انسانوں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ امبر نے لڑکی کو آزاد کرتے ہوئے کہا، یہاں سے جلدی بھاگ جانا، چاہے پجاری دوسرے لوگوں کو لے کر یہاں پہنچ ہی رہے ہوں۔ لڑکی بکھلائی ہوئی، اسے ایک دم نئی زندگی مل گئی تھی۔ اگر یہ نوجوان اس کی مدد نہ کرتا تو وہ جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ امبر نے اسے ساتھ ہی لے کر وہاں سے ٹیلے کی طرف بھاگا۔ ٹیلے کی دوسری جانب ایک ڈھلان تھی جو ایک خشک نالے پر اترتی تھی۔ وہ دونوں اس نالے میں آ کر ایک طرف کو بھاگنے لگے۔ کافی دور تک بھاگتے رہے۔ لڑکی تھک گئی، وہ ایک جگہ دم لینے کے لیے بیٹھ گئی۔ جب اس کا سانس ٹھیک ہوا تو امبر نے لڑکی سے پوچھا، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کیا اس شہر میں تمہاری کوئی ایسی عورت واقف ہے جہاں تم چھپ سکو؟ یہ شہر میرا دشمن ہے، یہاں میں جس کے پاس بھی گئی وہ مجھے پکڑ کر پجاریوں کے حوالے کر دے گا۔ ہاں، یہاں سے ایک دن اور ایک رات کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جہاں میری ایک سہیلی رہتی ہے، وہاں ہمیں پناہ مل سکتی ہے، تو چلو وہیں چلتے ہیں۔ لڑکی نے امبر سے کہا، مگر تم میرے ساتھ کہاں کہاں مارے پھرو گے؟ میری خاطر تم اپنی زندگی خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ نہیں، میں نے تمہارا بازو تھاما ہے تو اب میں تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ یہاں ٹھہرو، میں کہیں سے گھوڑوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ امبر وہاں سے اٹھ کر ایک قریبی دیہات میں گیا۔ وہاں ایک کھیت میں 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ امبر نے دونوں گھوڑوں کو کھول کر ساتھ لیا، انہیں دوڑاتا ہوا وہاں آیا۔
جہاں لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو گھوڑے پر سوار کیا، خود بھی سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس گاؤں کی طرف چل گیا جہاں اس کی لڑکی رازدار سہیلی رہتی تھی۔